السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ ہائی بلڈ پریشر کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس سے بچنے کے لیے کیا آسان طریقہ ہے؟ خون کا دباؤ یا بلڈ پریشر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریانوں سے کتنی مقدار میں خون گزر رہا ہے۔ میں ہوں ملک عمر اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ ہیلتھ ایڈوائزر چینل۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو تک آپ کی رسائی ممکن ہو۔ جی ویورز، تو بات کر رہے تھے ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں۔ ویڈیو سکپ نہیں کیجیے گا، سکپ کرنے سے آپ کو ویڈیو کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ پوری ویڈیو دیکھیے۔ بلڈ پریشر آج کل ہر بندے کا مسئلہ ہے۔ بلڈ پریشر یا فشار خون کا سامنا اس وقت ہوتا ہے جب شریانوں سے گزرنے والے خون کا دباؤ مسلسل بہت زیادہ ہو۔ ہائی بلڈ پریشر کو خاموش قاتل مرض قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے شکار افراد کو اکثر اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ ہائی بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے؟ خون کی شریانیں تنگ ہو جائیں تو خون کا بہاؤ محدود ہو جاتا ہے۔ شریانیں جتنی زیادہ تنگ ہوں گی، بہاؤ اتنا کم اور بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہوگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دباؤ بڑھ کر مختلف طبی مسائل جیسے امراض قلب، ہارٹ اٹیک اور فالج کا باعث بن سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ بہت عام ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کروڑوں افراد اس کا شکار ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر سے خون کی شریانیں اور اعضاء بالخصوص دماغ، دل، آنکھیں اور گردوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ فشار خون کی تشخیص جلد نہ ہونے سے اس کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ بلڈ پریشر کو ادویات اور طرز زندگی میں چند تبدیلیوں سے کنٹرول کرنا ممکن ہے۔ اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے تو ہارٹ اٹیک اور فالج سمیت متعدد امراض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صحت مند افراد کا بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے؟ بلڈ پریشر کے جانچنے کے دو پیمانے ہیں۔ ایک خون کا سسٹولک بلڈ پریشر جو کہ اوپری دباؤ کے نمبر کا اظہار کرتا ہے اور بنیادی طور پر دل کے دھڑکنے سے جسم کے مختلف اعضاء تک پہنچنے والے خون کے دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے ڈیسٹولک بلڈ پریشر جو انسانی دھڑکنوں کے درمیان وقفے اور آرام کے نمبر ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ جان لیں کہ صحت مند افراد کا بلڈ پریشر 120/80 یعنی 120/80 ہونا چاہیے۔ اگر کسی فرد کا بلڈ پریشر 130/80 ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ہائی بلڈ پریشر کی بیماری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس طرح اگر بلڈ پریشر 140/90 ہو تو یہ ہائی بلڈ پریشر کے سنگین مرحلے کی جانب بڑھنے کا عندیہ ہے۔ یہ نمبر انتہائی اہم ہوتے ہیں کیونکہ سسٹولک دباؤ میں 20 اور ڈیسٹولک دباؤ میں 10 نمبروں کے اضافے سے کسی فرد کے ہارٹ اٹیک یا فالج سے موت کا خطرہ دگنا بڑھ جاتا ہے۔ علامات کیا ہیں؟ جیسا اوپر درج کیا جا چکا ہے، بتایا جا چکا ہے، عموماً فشار خون کی علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اسے خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم بلڈ پریشر کی شدت بڑھنے پر جو مخصوص علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ ہیں: شدید سر درد ہونا، ناک سے خون بہنا، تھکاوٹ یا الجھن، بینائی کے مسائل، سینے میں تکلیف، سانس لینے میں مشکلات، دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی، پیشاب میں خون آنا، سینے، گردن یا کانوں پر دباؤ بڑھنا۔ اس سے ہٹ کر بھی کئی بار لوگوں کو کچھ ایسی علامات کا سامنا ہوتا ہے جو ہائی بلڈ پریشر سے منسلک ہو سکتی ہیں، مگر بغیر چیک اپ کے یقین سے کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے۔ سر چکرانا، الجھن محسوس کرنا، بہت زیادہ پسینہ آنا، سونے میں مشکلات ہونا، چہرہ بہت زیادہ سرخ ہو جانا، آنکھوں میں خون کی رنگت کے دھبے۔ ہائی بلڈ پریشر کا سامنا کیوں ہوتا ہے؟ متعدد عناصر ہائی بلڈ پریشر کا شکار بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ ان عناصر میں جنس، عمر، نسل، موٹاپا، الکوہل کا استعمال، زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا،
ذیابیطیس اور نمک کا زیادہ استعمال قابل ذکر ہے۔ مخصوص امراض جیسے گردوں کے امراض، خراٹے، دل کے مسائل، تھائرائیڈ اور مسائل اور مخصوص ادویات سے بھی اس بیماری کا خطرہ بڑھتا ہے۔ خود کو ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہونے سے کیسے بچائیں؟ طرز زندگی میں مثبت تبدیلیوں سے ان عناصر کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے جو فشار خون کا باعث بنتے ہیں، جن میں چند عام طریقے یہ ہوتے ہیں۔ دل کی صحت کے لیے فائدہ مند غذا۔ دل کی صحت کے لیے مفید غذا خون کے دباؤ میں کمی لانے کے لیے بہت اہم ثابت ہوتی ہے، جبکہ ہائی بلڈ پریشر کا عرضہ ہونے پر اسے کنٹرول میں رکھنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ پھلوں، سبزیوں، سالم اناج، چکن، مچھلی، انڈے اور گریوں جیسے سمیت زیتون کے تیل مبنی غذا دل کو صحت مند رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ جسمانی سرگرمیاں بڑھائیں۔ جسمانی وزن میں کمی لانے کے ساتھ ساتھ ورزش کرنے سے بلڈ پریشر کو بھی قدرتی طریقے سے کم کرنا ممکن ہوتا ہے، جبکہ دل کی شریانوں کا نظام مضبوط ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہر ہفتے 150 منٹ کی معتدل جسمانی سرگرمیوں کو عادت بنانا چاہیے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ہر ہفتے میں 5 بار 30 منٹ ورزش کرنی چاہیے۔ جسمانی وزن کو کنٹرول میں رکھیں۔ اگر آپ موٹاپے کے شکار ہیں تو صحت مند غذا اور جسمانی سرگرمیوں سے وزن میں کمی لانے سے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تناؤ کو کنٹرول کریں۔ بہت زیادہ تناؤ کے شکار افراد میں ہائی بلڈ پریشر کی شکایت عام ہوتی ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے یوگا، مراقبہ، گہری سانسیں لینا، مساج اور مسل کو پرسکون رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ غصے کو کنٹرول کریں۔ تمباکو نوشی سے گریز کریں۔ تمباکو نوشی کے عادی افراد میں ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ عام ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کی جانب سے ایسے مریضوں کو تمباکو نوشی چھوڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ تمباکو میں موجود کیمیکل سے جسمانی ٹیشوز کو نقصان پہنچتا ہے، جبکہ خون کی شریانوں کی دیواریں بھی سخت ہو جاتی ہیں۔ الکوہل کے استعمال سے بھی بلڈ پریشر کا سامنا ہوتا ہے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، اور چینی کا استعمال کم کر دیں۔ میٹھی اشیاء جیسے سوڈا یا دیگر کا کم از کم استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ چینی کے زیادہ استعمال سے بھی بلڈ پریشر کی سطح بڑھ سکتی ہے۔ نمک کا کم استعمال کریں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض یا امراض قلب خطرے سے دوچار افراد کو غذا میں نمک کی مقدار انتہائی کم کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ نمک کے زیادہ استعمال سے بھی ہائی بلڈ پریشر کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، یا آپ اس کے شکار ہو سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر کو کس عمر میں چیک کرنا عادت بنائیں۔ بلڈ پریشر کی پیچیدگیوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس بیماری کی تشخیص ابتدائی مرحلے میں ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ہر سال کم از کم ایک بار بلڈ پریشر کو چیک کرانا اپنی عادت بنا لیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے